مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک عاشق اللہ تعالی سے اس طرح بات کرتا ہے جس طرح کوئی اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ ہر شخص کو اس کی توفیق کے مطابق صلاحیت حاصل ہوتی ہے، بس عشق کی آگ جلاؤ، کیونکہ عشق کا دین اور مذہب صرف اللہ ہے۔ جس طرح پرندہ دانے پر لپکتا ہے، اسی طرح مومن کا دل سچائی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ نشانی ہے صرف خالص مومن کی۔ اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو، اس کے لیے یہ نشانی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک اللہ تیرے ساتھ کرے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ کے دوستوں کے اندر بھی نغمے ہوتے ہیں جن سے طلب کرنے والا انسان انمول زندگیاں حاصل کرتا ہے۔ ان نغموں کو کان نہیں سن سکتے، اس لیے کہ دنیا کی باتوں سے ان کے کان ناپاک ہو گئے ہیں، بلکہ یہ تو دل کا نغمہ ہے اور اسے دلوں سے سنا جاتا ہے۔ تیرے چہرے کا رنگ تیرے دل کی حالت بتا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پرہیز کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اگر اللہ کو دل میں بسانا ہے تو ہر غلط چیز کو وہاں سے نکال دے، پھر چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی جذبہ ہو یا کوئی ارادہ۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ہی ملتی ہے تو آپ محنت کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگے، اور یہ یقین آپ کو ناکام کر دے گا۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں تو مان لیں یہ اللہ کا کرم ہے۔ صبر دل کی عبادت اور نفس کے لیے مشقت ہے۔ ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دن کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا کنڈا نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں کنڈا کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مصور نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا، دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ جب کی ہوئی نیکی بھولنے لگو اور کیے ہوئے گناہ یاد رہنے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ روحانیت کے سفر پر چل پڑے ہو۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم سچ بولنے لگے۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھیے کہ وہ زندگی کے مقصد کی طرف چل پڑا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں اگر کبھی آپ نا امید ہو جائیں تو فقط ایک پر امید بندے کو تلاش کریں اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں۔ آپ زندگی کی جنگ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ استاد گھنے درخت کی مانند ہوتا ہے، ایک لمبے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا ذریعہ۔ کامیاب انسان منفی حالات میں خیالات کو مثبت رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ کائنات کا سب سے مضبوط تعامل رب اور بندے کا تعلق ہے۔
تمام چیزیں پہلے ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور پھر وہ ملتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ پہلے ملتا ہے اور پھر اپنی تلاش شروع کرواتا ہے۔ جو فریاد لبِ اظہار تک نہ آ سکے وہ اشکوں میں بیان ہوتی ہے۔ مذہب، رنگ اور نسل سے آزاد ہر انسان کی آنکھ میں ایک جیسے آنسو ہوتے ہیں۔ یہی انسان کا انسان سے واحد رشتہ ہے، ہمدردی کا، غمگساری کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ہم پر فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز رحمت سب مخلوق تک پہنچائے۔ اسلام خود ہی پہنچ جائے گا۔ دنیا کو جب رات کی تاریکی کے بعد روشنی میسر آتی ہے تو اس کی نظریں خود بخود سورج کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ سورج کا دین روشنی ہے، اپنے آپ کو منوانا نہیں۔ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے کہ آسمانوں پر جو تعریف کیے جاتے ہیں، دنیا والے بھی ان کو بہت دل سے یاد کرتے ہیں۔ روح اللہ کے دربار سے آئی اور اللہ کا کلام بھی۔ اس ختم ہونے والی دنیا میں یہ جب بھی ملیں گے اللہ کے سامنے اس خاکی جسم کا مرتبہ بلند ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نادان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی کیوں نہیں آئی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ سب ایک ہی جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف بیان کر چکے ہیں۔ کیا یہ نشانی کم ہے کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے؟ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ جب غم غصے میں ڈھل جاتا ہے تو پھر نہ تقدیر پر بھروسہ رہتا ہے اور نہ اللہ پر۔ بے بس ہے آنکھ آنسوں کے سامنے، دماغ دل کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ آزاد وہی ہے جو کسی کی توجہ کا طالب نہیں ہے۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، انسان گھر ہے رحمان کا۔ جب آپ کے اندر اپنی غفلتوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ رحمت کا وقت آ گیا۔ تم اللہ کی رضا پر شاکر رہو، تکلیفیں خود اٹھاؤ، اس کی مخلوق کو آرام دو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، شیطان نے انسان کو نہ مانا، اللہ نے اس پر لعنت بھیج کر اسے نکال دیا۔ انسان کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن کہا۔ انسان اللہ کے دشمن سے دوستی کر لی تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان سے کہو فضل اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی خیال رکھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کو وقت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ رات دن عبادت میں گزارو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے سے اس نے روکا ہے اس سے رک جاؤ، اور جس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے اس پر چل پڑو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر آدمی اس حالت میں اپنے اہل و عیال میں صبح کرتا ہے کہ موت جوتے کے تسمے سے بھی قریب تر ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے وقوف سے دور رہنا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور عقل مند سے دوستی کرنا دینداری کا ذریعہ ہے۔ مومن کی عزت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی خدمت کرنا۔